اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5808، اردو ترجمہ۔ خود کا بیان۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھی۔ حدیث نمبر 5809، اردو ترجمہ۔ دھاری دار چادروں یعنی چادروں اور کملیوں کا بیان۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کے مظالم کی شکایت کی، اس وقت آپ اپنی ایک چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر یمن کے نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی۔ اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجیے جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دیے جانے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 5810، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی جو اس نے خود بنی تھی۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ پردہ کیا تھا؟ پھر بتلایا کہ یہ ایک اونی چادر تھی جس کے کناروں پر حاشیہ ہوتا تھا۔ ان خاتون نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر میں نے خاص آپ کے اوڑھنے کے لیے بنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر ان سے اس طرح لی گویا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تہبند کے طور پر پہن کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جماعت صحابہ میں سے ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف نے اس چادر کو چھوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ اچھا، جتنی دیر اللہ نے چاہا آپ مجلس میں بیٹھے رہے۔ پھر تشریف لے گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ان سے کہا، تم نے اچھی بات نہیں کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی۔ تمہیں معلوم ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ ان صاحب نے کہا، اللہ کی قسم، میں تو صرف آن صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، چنانچہ وہ چادر اس صحابی کے کفن ہی میں استعمال ہوئی۔ حدیث نمبر 5811، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے حضرت سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے جنت میں 70,000 کی ایک جماعت داخل ہوگی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ نے اپنی دھاری دار چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ عکاشہ کو بھی انہی میں سے بنا دے۔ اس کے بعد قبیلہ انصار کے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے عکاشہ دعا کرا چکا۔ حدیث نمبر 5812 اردو ترجمہ ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا کپڑا زیادہ پسند تھا۔ بیان کیا کہ حبرہ کی سبز یمنی چادر۔ حدیث نمبر 5813 اردو ترجمہ مجھ سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاذ دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں یمنی سبز چادر پہننا بہت پسند تھی۔ حدیث نمبر 5814 اردو ترجمہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی لاش مبارک پر ایک سبز یمنی چادر ڈال دی گئی۔ حدیث نمبر 5815 اور 5816 اردو ترجمہ کملیوں اور اونی حاشیے دار چادروں کے بیان میں مجھ سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری مرض طاری ہوا تو آپ اپنی کملی چہرے مبارک پر ڈالتے تھے اور جب سانس گھٹنے لگتا تو چہرہ کھول لیتے اور اسی حالت میں فرماتے یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آن وسلم ان کے عمل بد سے مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے۔ حدیث نمبر 5817 اردو ترجمہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نقشی چادر میں نماز پڑھی اور اس کے نقش و نگار پر نماز ہی میں ایک نظر ڈالی، پھر سلام پھیر کر فرمایا کہ میری یہ چادر ابو جہیم کو واپس دے دو، اس نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا، اور ابو جہیم کی سادی چادر لیتے آؤ۔ یہ ابو جہیم بن حذیفہ بن غانم بنی عدی بن کعب قبیلے میں سے تھے۔ حدیث نمبر 5818 اردو ترجمہ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے اور ان سے ابو بردہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں ایک موٹی کملی کسا اور ایک موٹی ازار نکال کر دکھائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انہی دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5808 سے 5818 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔